زنانہ اردو خط و خطابت منگیتر کے نام۔ جناب بھائی صاحب، آپ کا خط ملا۔ میں آپ کو خط ہرگز نہ لکھتی، لیکن پھر خیال آیا کہ آپ کی بہن میری سہیلی ہیں اور کہیں وہ برا نہ مان جائیں۔ وہم و گمان میں بھی نہ آ سکتا تھا کہ کبھی ایک غیر مرد کو خط بھیجوں گی۔ امید کرتی ہوں کہ آئندہ خط لکھتے وقت اس بات کا خیال رکھیں گے کہ آپ ایک شریف گھرانے کی ایشیائی لڑکی سے مخاطب ہیں۔ احتیاطاً تحریر۔ میرا آپ کو خط لکھنا اس امر کا شاہد ہے کہ ہم لوگ کس قدر وسیع خیالات کے ہیں۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ آپ رشیدہ اور حمیدہ کو جانتے ہیں۔ کلثوم اور رفعت سے بھی واقفیت رہ چکی ہے۔ ثریا اور اختر کو خط لکھا کرتے تھے۔ آپ کو کلب میں ناچتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے، اور ایک شام آپ چمکیلی سی پیلے رنگ کی چیز چھوٹے سے گلاس میں پی رہے تھے اور خوب کہہ کے لگا رہے تھے، خدا کا شکر ہے کہ ماڈرن نہیں ہے۔ ہمیں یہ ہوا نہیں لگی، نہ اس روش پر چلنے کا ارادہ ہے۔ ہمارے ہاں جہاں مذہب، شرافت اور خاندانی روایات کا خیال ملحوظ ہے، وہاں اعلیٰ تربیت اور بلند خیالی بھی ہے۔ میں BA آنرز میں پڑھتی ہوں، شام کو مولوی صاحب بھی پڑھانے آتے ہیں۔ آپ نے لکھا ہے کہ آپ نے مجھے تانگے میں کالج سے نکلتے دیکھا تھا اور میں نے برقعے کا نقاب الٹ رکھا تھا۔ آپ نے کسی اور کو دیکھ لیا ہوگا۔ اول تو میں ہمیشہ کالج کار میں جاتی ہوں، دوسرے یہ کہ میں نقاب نہیں الٹا کرتی، ہمیشہ برقع میرے ہاتھ میں کتابوں کے ساتھ ہوا کرتا۔ جی ہاں، مجھے ٹھوس مطالعے کا شوق ہے۔ ابا جان کی لائبریری میں فرائڈ، مارکس، گراؤچو مارکس، ڈکنز، اگاتھا کرسٹی، کارلائل، پیٹرچینی، تھارن اسمتھ اور دیگر مشہور مفکروں کی کتابیں موجود ہیں۔ میں نے سائیکالوجی پڑھنی شروع کی تو یوں معلوم ہوا تھا جیسے یہ سب کچھ تو مجھے پہلے سے معلوم ہے۔ فلاسفی پڑھی تو محسوس ہوا جیسے یہ سب درست ہے۔ سوشل سائنس پڑھی تو لگا کہ واقعی یوں ہی ہونا چاہیے تھا۔ آخر ہمیں ایک نہ ایک روز تو جدید تہذیب کے دائرے میں آنا تھا۔ زمانے کو 20ویں صدی تک بھی تو پہنچنا ہی تھا۔ میرے خیال میں کافی مطالعہ کر چکی ہوں، چنانچہ آج کل زیادہ نہیں پڑھتی۔ آپ نے پوچھا ہے کہ موجودہ ادیبوں میں مجھے کون پسند ہے، ڈپٹی نذیر احمد، مولانا راشد الخیری اور پنڈت رتن ناتھ سرشار میرے محبوب مصنفین ہیں۔ شاعروں میں نذیر اکبر آبادی مرغوب ہیں، خواتین میں ایک صاحبہ بہت پسند ہے۔ انہوں نے صرف 2 ناول لکھے ہیں جن میں جدید اور قدیم زیورات و پارچہ بیاہ شادی کی ساری رسوم اور طرح طرح کے کھانوں کے ذکر کو اس خوبصورتی سے سمو دیا ہے کہ یہ پتہ چلانا مشکل ہے کہ ناول کہاں ہیں اور یہ چیزیں کہاں۔ ایک اور خاتون ہیں جو ماڈرن ہونے کے ترقی پسند نہیں ہیں۔ ان کے افسانے، ان کی امنگیں، ان کی دنیا، سب کچھ صرف اپنے گھر کی فضا اور اپنے خاوند تک محدود ہے۔ مبارک ہیں ایسی ہستیاں۔ ان کی تصویریں دیکھ دیکھ کر ان سے ملنے کا بڑا اشتیاق تھا۔ پھر پتہ چلا کہ ان کا رنگ مشکی ہے اور اینک لگاتی ہیں۔ آپ کی جن کزن کا کہنا ہے کہ انہوں نے مجھے کلب میں دیکھا تھا، ذرا ان سے پوچھیے کہ وہ خود وہاں کیا کرتی تھی۔ یہ جن حمید صاحب کا آپ نے ذکر کیا، یہ وہی تو نہیں جو گورے سے ہیں، جن کے بال گھنگریالے ہیں اور داہنے ابرو پر چھوٹا سا تل ہے؟ گاتے اچھا ہیں، روٹتے بہت جلد ہیں۔ جی نہیں، میں انہیں نہیں جانتی، نہ کبھی ان سے ملی۔ میری حقیر رائے میں آپ نے آرٹس پڑھ کر بڑا وقت ضائع کیا ہے۔ آپ کی بہن نے لکھا ہے کہ آپ کا ارادہ بزنس کرنے کا ہے۔ اگر یہی ارادہ تھا تو پھر پڑھنے کی کیا ضرورت تھی؟ عمر میں گنجائش ہو تو ضرور کسی مقابلے کے امتحان میں بیٹھ جائیے اور ملازمت کی کوشش کیجیے، کیونکہ ملازمت ہر صورت میں بہتر ہے۔ اس کے بغیر نہ پوزیشن ہے، نہ مستقبل۔ یہاں ڈپٹی کمشنر صاحب کی بیوی ساری زنانہ انجمنوں کی سیکٹری ہیں اور تقریباً ہر زنانہ جلسے کی صدارت وہی کرتی ہیں۔ دوسرا فائدہ ملازمت کا یہ ہے کہ انگلستان یا امریکہ جانے کے بڑے بڑے موقع ملتے ہیں۔ مجھے یہ دونوں ملک دیکھنے کا از حد شوق ہے۔ آپ نے موسیقی کا ذکر کیا اور مختلف راگ راگینوں کے متعلق میری رائے پوچھی ہے۔ جی ہاں، مجھے تھوڑا بہت شوق ہے۔ جے ونتی سے آپ کو زیادہ دلچسپی نہیں۔ آپ کو تعجب ہوگا کہ جب دلی سے بھٹنڈا آتے وقت میں نے جے ونتی ریلوے اسٹیشن کو دیکھا تھا تو مجھے یہ پسند نہیں آیا۔ میاں کی ملہار سے آپ کی مراد غالباً خاوند کی ملہار ہے؟ جی نہیں، میں نے یہ نہیں سنی۔
ویسے ایک خاندان کے افراد بھی میاں کہلاتے ہیں، شاید یہ ملحار ان کی ہو۔ آپ کا فرمان ہے کہ ٹوڈی صبح کی چیز ہے، لیکن میں نے لوگوں کو صبح شام ہر وقت ٹوڈی بچہ ہائے ہائے کے نعرے لگاتے سنا ہے۔ بھوپالی کے متعلق میں زیادہ عرض نہیں کر سکتی کیونکہ مجھے بھوپال جانے کا اتفاق نہیں ہوا، البتہ جوگ اور بہاگ کے بارے میں اتنا جانتی ہوں کہ جب یہ ملتے ہیں تو سوز عشق جاگ اٹھتا ہے۔ ہاں، وہ ملاحظہ ہو، وہ گراموفون ریکارڈ جاگ سوز عشق جاگ۔ جی ہاں، مجھے فنون لطیفہ سے بھی دلچسپی ہے، مصوری، بت تراشی، موسیقی، فوٹوگرافی اور کروشیے کی بہت سی کتابیں ابا جان کی لائبریری میں رکھی ہیں۔ میں اچھی فلمیں کبھی نہیں چھوڑتی، ریڈیو پر اچھا موسیقی کا پروگرام ہو تو ضرور سنتی ہوں، خصوصاً دوپہر کے کھانے پر۔ سیاست پر جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کے متعلق اپنی رائے اگلے خط میں لکھوں گی۔ آپ کو میری سہیلی کے بھائی نے میرے متعلق باتیں بتائی ہیں۔ ہاں، یہ درست ہے کہ اسحاق بھائی ہمارے یہاں آتے ہیں، لیکن بس 15-20 منٹ کے لیے۔ اشفاق بھائی اور انور بھائی ہمارے ساتھ پہاڑ پر ضرور گئے تھے، لیکن ان کی کوٹھی ہم سے 1 میل دور تھی، پہاڑ کے دوسری طرف۔ لطیف بھائی اور کلیم بھائی فقط اپنی بہنوں کو یہ چھوڑنے آتے ہیں۔ یہ غلط ہے کہ میں نے عفت کے بھائی کے ساتھ سفر کیا تھا۔ رحیم بھائی یوں ہی اسٹیشن پر مل گئے تھے، میں چھٹیوں پر گھر آ رہی تھی، انہیں کوئی کام تھا، وہ اپنے ڈبے میں بیٹھے رہے، میں اپنے ڈبے میں۔ آپ جمیل بھائی اور مسعود بھائی سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کی بہن مجھ سے خفا ہیں اور خط نہیں لکھتی، شکایت تو الٹی مجھے ان سے ہونی چاہیے۔ انہوں نے رفی کو وہ بات بتا دی جو میں نے انہیں بتائی تھی کہ اسے نہ بتانا۔ خیر، بتانے میں تو اتنا حرج نہ تھا، لیکن میں نے ان سے تاکیداً کہا تھا کہ اس سے یہ نہ کہنا کہ میں نے ان سے کہا تھا کہ اسے نہ کہنا۔ پتہ نہیں یہ کزن والی کون سی بات ہے جس پر انہوں نے مجھ سے قسم لی تھی کہ رفی تک نہ پہنچے، مجھے تو یاد نہیں۔ ویسے میری عادت نہیں کہ دانستہ طور پر کوئی بات کسی کو بتاؤں، اگر بھولے میں منہ سے نکل جائے تو اور بات ہے۔ خط گھر کی بجائے کالج کے پتہ پر بھیجا کیجیے اور اپنے نام کی جگہ کوئی فرضی زنانہ نام لکھا کیجیے، تاکہ یوں معلوم ہو جیسے کوئی سہیلی مجھے خط لکھ رہی ہے۔ باقی سب خیریت ہے، فقط آپ کی بہن کی سہیلی، اور اس خط کا کسی سے بھی ذکر مت کیجیے، تاکید نرس ہے۔